Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Yasurruni amma ba'd. Yasurruni liqa'ukum fi hadhihi al-fursah. Ana Muhammad Fathul Ma'arif min ajli taqdimi al-wajib fi maddati ulumil Qur'an. Ismahu li an ashraha lakum عن باب آخر ما نزل من القرآن الكريم في كتابي المقرر للصفحة 25 إلى 30. القول الأول: إن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. دليل هذا القول هناك ثلاثة. الأول: أخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والقول الثاني كما أخرج ابن مردوي نحوه من طريق سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه. والقول الثالث هو كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس. والقول الثاني: إن آخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سورة التوبة آية 128. دليل هذا القول رواه الحاكم في المسند عن أبي كعب قال: أخرج آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة. وما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن مردويه عن أبي أنهم جمعوا القرآن في خلافة أبي بكر بأنهم قوم لا يفقهون ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن الكريم فقال لهم أبي بن كعب: إن رسول الله أقرأني بعدها آيتين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى قوله وهو رب العرش العظيم وقال هذا آخر ما نزل من القرآن. القول الثالث: إن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأوذوا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنكم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آل عمران الآية 195. دليل هذا القول أخرج ابن مردويه من طريق مجاهد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عامل منكم إلى آخر. وذلك أنها قالت: يا رسول الله أرى الله يذكر الرجال ولا يذكر النساء فنزلت ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
ونزلت إن المسلمين والمسلمات ونزلت هذه الآية في آخر الثلاثة نزولا وآخر ما نزل بعدما كان ينزل في الرجال خاصة. توضيحا لكم utarjim qalilan bil Indonesia. Dalil dari yang ketiga yakni dari apa yang dari ayat Quran fastajaba lahum rabbuhum anni ila akhir, yakni dari perkataan Ummu Salamah. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin minkum wa dzalika annaha qalat ya Rasulullah arallahu yadhkuru rijal. Jadi dia Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah, arallahu yadhkuru rijal wa la yadhkurun nas wa la yadhkurun nisa. Bahwasanya Ummu Salamah ini mengadu, kenapa sih Allah menyebutkan rijal enggak nisa gitu. Wala tatamannu ma faddalallahu ba'dukum ala ba'd wa nazalat, maka turunlah ayat ini. Tatamannu faddallallah, sesungguhnya Allah tidak jangan membayangkan bahwasanya Allah melebihkan satu di antara kalian. Akhir yakni ayat ini ya. Baik. Al-qaulur rabi' inna akhiru ma nazala min al-Qur'anil Karim huwa akhiru suratil Kahf. Qauluhu azza wa qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dalilul hadza qaul ma rawahu Ibnu Jarir At-Tabari fi tafsirihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddatsana Amru ibni Al-Kindi Muawiyah ibni Abi Sufyan tala hadhihi al-ayah faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Qala innaha akhiru ayah anzalat minal Qur'an. Ada, dan ini dari perkataan dari riwayat Jabir At-Tabari fi tafsirihi dari Ibni Abbas summa Amru ibni Kindi, bahwasanya Muawiyah ketika itu Muawiyah ibni Abi Sufyan mentilawahkan atau membacakan surat ayat ini inna akhiru, dan setelah selesai pembacaan ayat ini waqala innaha, dia pun berkata innaha akhiru ayah anzalat, sesungguhnya ini adalah ayat terakhir yang diturunkan. Wal qaulul khamis inna akhiru ma nazala minal Qur'anil Karim huwa suratul Maidah. Dalilu hadzal qaul ma rawahu At-Tirmidzi rahimallahu anhu an Abdillah ibni Amru qala akhiru surah anzalat suratul Maidah. Qala Abu Isa hadza hadits hasan gharib wa akhrajal Hakim an Jubair ibni Nafir qala hajajtu fadakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat ya Jubair taqra'ul Maidah faqultu na'am faqalat amma innaha akhir suratul nazalat. Jadi perkataan yang kelima bahwasannya ini adalah yang terakhir diturunkan, ini adalah surat Al-Maidah. Dari mana? Dari berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwasanya ketika itu Jubair sedang berhaji, dan ketika berhaji dia menemui Aisyah. Aisyah berkata kepada Jubair, ya Jubair, taqra'ul Maidah, apakah kamu membaca surat Al-Maidah? Maka Jubair pun menjawab, iya. Faqalat amma innaha akhir suratul nazalat. Maka Aisyah pun berkata, sesungguhnya itu adalah akhir surat atau surat yang terakhir diturunkan. Al-qawlu as-sadis inna akhiru ma nazala minal Qur'an qawluhu azza sya'nu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Al-Maidah ayat 4.
Dalilu hadzal qaul ma akhrajahu Ibnu Jarir At-Tabari an Harun ibni Untarah qala lamma nazalat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa dzalika yaumul hajj al-akbar baka Umar faqala lahu ma yabkika qala abkani anna kunna fi ziyadah min dinina fa amma idza akmala fa innahu lam yakmil syai' illa naqs faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وما رواه ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن السدي نزلت هذه الآية يوم عرفة ولم ينزل بعدها حلال ولا حلال ولا حرام ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات. Dari perkataan yang ketiga bahwasannya atau pendapat yang pendapat yang ke-6 bahwasannya yang paling terakhir itu adalah surat Al-Maidah yang berbunyi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dalilnya mana? Dalilnya ini Harun dari ma'akhrajahu yang seperti yang diriwayatkan Jabir At-Tabari ketika itu wa dzalika yaumul hajj al-akbar al-hajju al-akbar baka Umar, ketika itu Umar menangis. Faqala lahu nabi ma yabkika, maka Rasulullah bertanya, kenapa kamu ketawa? Apa yang membuat kamu menangis? Apa yang membuat kamu menangis? Qala abakani ana kunna fi ziyadati min dinina. Yang membuat saya menangis ialah bahwasannya kita telah sempurna. Fa amma idza akmal, kita sempurna agama kita telah sempurna. Fa idza akmal fa innahu lam yukmil syai' illa naqs. Jadi itu tangisan ini tangisan terharu. Kenapa? Karena takjub gitu, terharu bahwasannya agama Islam ini telah sempurna dan tidak ada kekurangan. Maka Rasulullah menjawab sodaqta wa hadha. Al-qawlu as-sabi' inna akhiru ma nazal min al-Qur'an al-Karim huwa qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. An-Nisa al-ayah 93. دليل هذا القول ما رواه البخاري رحمه الله بإسناده عن سعيد جبير قال آية اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت فيها إلى ابن عباس رضي الله عنه فسألته عنها فقال نزل هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. Dari pendapat yang ketujuh, yakni diambil dari perkataan Sa'id Jubair yang diriwayatkan oleh Bukhari. Perkataannya yakni bahwasannya Ahlul Kufah itu ikhtilaf, berbeda pendapat tentang akhir ma nazala minal Quran. Maka ketika itu merujuklah datanglah ila Ibni Abbas sebagai rujukan nazalat. Faqala nazalat fasa'altuhu anha. Nah, ditanya wa may yaqtul mu'mina, maka jawabannya wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannam wa hadza akhirul ayah wa hakadha. Al-qawlu ats-tsamin inna akhiru ma nazala minal Qur'anil Karim huwa qawluhu ta'ala وقل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. سورة النساء الآية 172. دليل هذا القول ما رواه البخاري رحمه الله بإسناده عن البراء ابن عازب أنه قال وآخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة, yang diriwayatkan oleh Bukhari.
rahimallahu anhu bi isnadi anil Barra. Jadi dari Barra, yakni pendapat yang ke-8 yang berbunyi qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhiriha, yakni suratu An-Nisa. Yaliha al-qawlu at-tasi' inna akhiru ma nazala min al-Qur'anil karim huwa qawluhu ta'ala idza jaa nasrullahi wal fathu ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dalilu hadzal qaul ma rawahu al-Imam Muslim rahimallahu anhu an Abdullah ibn Utbah radhiyallahu anhu qala li ibn Abbas radhiyallahu anhu ta'allam akhiru suratun nazala min al-Qur'an nazalat jami'an faqultu na'am idza jaa nasrullahi faqala sadaqta rahimallah. Dari pendapat yang ke-9 bahwasannya surat yang terakhir atau surat sekaligus ayat yang terakhir yakni An-Nasr. Dalilnya dinukil dari Imam Muslim dari sanad Abdullah Utbah summa qala ibni Abbas radhiyallahu anhuma ta'allam, ketika itu disuruh untuk belajar suratul nazalat minal Qur'anil karim, surat yang terakhir, disuruh belajar tentang surat terakhir yang diturunkan oleh Quran, diturunkan dari Quran. Maka dia menjawab, sudah semuanya? Iya, yakni idza jaa nasrullahi wal fath. Qala sarakta wa hakadha. Wal qawlul ashir inna akhir ma nazala minal Qur'an huwa ayatul riba wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Al-Baqarah al-ayah 278. Dalilu hadzal qaul ma akhrajal Bukhari an Ibn radhiyallahu anhuma qala akhiru ayah nazalat ayatul riba. Dari perkataan yang ke-10 bahwasannya yang paling terakhir yakni tentang ayat riba. Wal akhir hiya al-qawlu al-hadi ashar, pendapat yang ke-11. Inna akhiru ma nazala minal Qur'an ayatud dain wa hiya qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil adl ila akhirih. Al-Baqarah al-ayah 276. Dalilu hadzal qaul ma akhrajahu Abu Ubaid fil fadail an Syahab qala akhirul Qur'an ahdan mil arsh ayatul riba wa ayatud dain. Wa akhraja Ibn Jarir min tariqi Ibn Syahab an Sa'id ibn al-Masib annahu balaghahu an ahdatsal Qur'an ahdan mil arshi ayatud dain. Dari perkataan yang ke-11 bahwasannya diambil dari hadis akhraja Abu Ubaid fi al-Fadail, bahwasannya ayat terakhir yang diturunkan dari Quran yakni ayat itu tentang ayat hutang. Wa syukran ala husni ihtimamikum wa astaghfirukum min kulli khata'at. Naltaqi ila liqa fi ila liqa insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.